کم و بیش 360 رسول تشریف لائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء تشریف لائے، اور ہر کسی کے پیغام، ہر کسی کا اعلان، ہر کسی کی توجہ جو مرکوز رہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر ایک کا مرجع، ہر ایک کی طاقت و قوت، ہر ایک کا اختیار ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے پروان چڑھتا، بغیر اس کے زندگی میں کچھ نہیں۔ حقیقی آپ کا مددگار، حقیقی آپ کی اعانت کرنے والا، حقیقی آپ کا یاور و معین اگر کوئی ہے تو وہ ذات الہ العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور اسی نے اپنے حبیب کی تمہید بیان کی، اپنے حبیب کی ثنا قائی، اپنے حبیب کی نعت بیان کی، اور وہ حبیب جو اس اللہ جل مجدہ کی ثنا خوانی میں کوئی کمی نہیں رکھتا، پوری حیات اللہ کے انعامات و اکرامات کے باوجود اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والی بندگان خدا کو فکر دیتا ہے کہ دیکھو ہم تذلیل والی کیفیت رکھتے ہیں اور کبریائی رب کے لیے ہے۔ ایسا حبیب پاک، اس کی بابت جب اللہ فرماتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کی بابت یہ حبیب پاک کی محبت کا ایک عجیب معاملہ ہے، یہ حریص ہے تم پر، اور یہ رؤوف الرحیم بھی ہیں جو ذاتی اللہ کی صفت ہے، مگر اللہ نے اپنی صفات میں حبیب پاک کو شامل فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ عبداللہ ہی ہیں، محمد الرسول اللہ ہی ہیں، مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان کی کوئی چارہ گری نہیں، یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کے بندے ہیں، اور سب کو معین و مددگار حقیقی کا تصور دلانے کے لیے حبیب پاک نے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح فرمائی، اپنے متعلقین کو بتایا، اپنے متبعین کو بتایا کہ حقیقی اعانت، حقیقی عبادت اگر کسی کی ہے تو وہ رب جل جلالہ کی۔ عزیز اور بزرگوں، 5 ٹائم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر اتنا پڑھنے کے باوجود اس کے رموز سے ہم واقف نہیں۔ اگر ہم اس کے رموز سے واقف ہو جائیں، اس کے فیوز و برکات سے ہم جاننے والے بن جائیں، تو خدا کی قسم روئے زمین پہ کوئی شے تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز کتنے بھی تمہاری عداوت میں آ جائے، کتنا بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تم کو نقص نہیں پہنچا سکتا۔ بنیاد یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں، اس پہ اعتماد اور انحصار اپنا پیدا کریں اور اپنا یقینہ مضبوط کریں۔ رحمت عالم محبوب خدا سرور کائنات خاتم النبیین و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے متعلقین کو اسی عقیدے کی طرف رجوع فرمایا ہے، اور اللہ جل مجدہ حقیقی طور پہ ہمارا معین و مددگار ہے۔ کیا مانا ایاک نعبد؟ اب یہاں پہ اگر اللہ کی بات کرتے بولنا چاہیے تھا، یا یہ تصور خالی اتنا ہوتا تو نعبدو کا، نستعینو کا بول سکتے تھے نا، تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی بات کرتے ہیں۔ یہاں تخصیص کی گئی ہے، جو ایاک کا جو لفظ لایا گیا ہے، خالص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ خالص اگر عبادت کسی کی روئے زمین پہ ہے تو وہ کس کی ہے؟ الہ العالمین کی۔
اب اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ پوری کائنات میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے. تو اللہ کی وحدت کی تمیز جب دلانے کے لیے اس کی شرح کا وقت آیا تو فرمایا قل هو اللہ احد. شاید یہ بندگان خدا ایاک نعبد صحیح نہیں سمجھے. میرے حبیب آپ سمجھائیے میری تنہائی کیسی ہے، میری پاکی کیسی ہے، میں کیسا ہوں. میری عرفانیت آپ نے متعلقین آنے والے قیامت تک کے میرے بندوں کو دے دیجیے. کسی نبی نے میرے دین کو مکمل نہیں کیا اور آپ کی ایسی صحیح رہی کہ آپ کی ذات مقدسہ پہ دین مکمل ہو گیا. اب قیامت تک کسی دین کی ضرورت باقی نہ رہی، دین کامل کر دیا گیا. تو یقینے کو بھی مضبوط کر دیا گیا اور تصور عبادت کو بھی بالکل قائم کر دیا گیا، مضبوط کر دیا گیا. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی اے الہ العالمین پروردگار عالم عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب بھی ہم استعانت کی بات کرتے ہیں تو اصل مرجع حقیقی اساسی جو ہوتا ہے وہ کون؟ ذات الہ العالمین. دلوں میں جو ربط بندوں میں پایا جاتا ہے، اس ربط کو جوڑنے والا کون؟ تصرف قلوب کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف قلوب، دلوں کو پھیرنے کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کجی سے نکال کر اعلیٰ و عرفہ مراتب کی طرف لے جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کس کی اعانت پر اس کا انحصار ہے؟ تو وہ تصور دیا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیمار کو شفا دینے والا، طاقتور کو زیر کرنے والا، مفلس کو تنگدستی سے نکال کر بے نیازی اور تونگری دینے والا کون ہے؟ وہ حقیقی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تم مجبور ہو جاؤ اور ساری قوتیں تم پہ تسلط اختیار کر لے تو ایسی مجبور جہاں مدد کی کوئی امید نہ ہو، آس نہ ہو، اور وہاں امید کی کرن اگر باقی رہتی ہے تو وہ ذات ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر وقت بندے کا معین و مددگار، ہر لمحہ ہر گھڑی بندگان خدا کے ساتھ جڑنے کا تیقن دینے والا. اصل کی دعا بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا ہے یہ بندے کی. اور دعا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. اور اللہ کو دعا بہت پسند ہے. تو بندہ اللہ سے اللہ کی مدد چاہتا ہے اور یہ تیقن اپنا ظاہر کرتا ہے کہ دل کی گہرائی ہو یا عقل کی دانش، ہر گوشے میں اگر کوئی چیز بسی ہوئی ہے اور سمجھ گئی ہے اور سمجھ چکا ہے، تفہیم حاصل کر چکا ہے، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ الہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. یہ یقین راسخہ ہے، یہ اساسی یقینہ ہے بندے کا، جس پہ بندے کو قائم ہونا ہے، قائم رہنا ہے. جتنے بھی انبیاء اور اصفیاء آئے اور جتنے بھی سلف صالحین متبعین رسول آئے، سب کے سب تعلیمات اپنی جو دیے ہیں وہ کیا دیے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیز اور بزرگوں، سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑنے کا اگر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ ذات الہ العالم، اس کی اعانت کے بغیر نہ بندہ سانس لے سکتا ہے اور نہ سانس بولیے چھوڑ سکتا ہے. جو دل کا تسکین، دل کا سرور اگر آپ چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین آخر ہے کیا. جب ہم
اس فکر کو سمجھنے کی جہد میں لگ جائیں گے، اس کاوش میں لگ جائیں گے، اس تک و دو میں لگ جائیں گے، تو پھر دیکھیے زندگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور کیسی بندگی کی لذت و چاشنی سے ہم ہماور ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں۔ تسکین قلوب اللہ نے معظم فرما دیا اپنے حبیب کے ذریعے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا راز سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، کیونکہ پیارے آقا محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اگر محنت کی ہے تو بندگان خدا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے۔ اتنا قربت، نحن نقرب من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے تمہاری شہرک سے تمہارے زیادہ قریب تر ہے۔ پھر بندہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرما روائی کرنا ہے، ہم اس کے طلب میں سرگردہ رہنا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہمیشہ مستعد اور بالکل متحمل رہنا ہے۔ بغیر کوشش و کاوش کے اس کے راز و رموز حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پوری زندگی اسی کے لیے لگانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب اسی کی عبادت کر رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی عبادت کسی غیر کی اب ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ اب جتنی باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ راز ایاک نعبد نہیں سمجھے، اگر سمجھ لیتے تو تصور ان کے کسی کو دیکھ کے بھی نہیں آتا کہ یہ ایاک نعبد سے ہٹا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اور مومن کس کو بولتے جناب؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راز سے آشنا ہونے والا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو اقرار باللسان تصدیق بالقلب کرنے والا۔ جب اقرار زبان سے کر لیا، تصدیق دل سے کر لی، تو اس میں دجا ہونے کا امکان ہی کا باقی رہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما سوا اللہ تصور باقی رہا، کسی غیر الہ کا تصور باقی رہے گا۔ عزیز اور بزرگوں، جو پریشان حال ہے انہیں پوری ذمہ داری سے یہ تیقن دیتا ہوں کہ اگر تم سارے در چھوڑ کر در خدا پہ سردہ بنیاز ہو کر سر بخم ہو کر اگر اس سے یہ طلب کرنے لگ جائیں اپنی حاجتیں اور وسیلہ بنائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یقیناً خدا کی قسم تمہاری ہر حاجت روائی ہو جائے گی۔ آج جتنے پریشان حال ہیں، جو درے در پھر رہے ہیں، ان کو اللہ کے حبیب پاک سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دے دیا، عقیدہ راسخہ دے دیا، اور یہ عقیدے کی بنیاد پر صحابہ نے سب سے برات حاصل کر لی اور اللہ کی امداد، اللہ کی عیانت، اللہ کی معینی کو انہوں نے دیکھا ہے، اللہ کی ریاست کو دیکھا ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم اپنے عقیدے کو راسخ نہیں کریں گے، ہم اس طرف توجہ نہیں کریں گے اور سرگردہ رہیں گے اور پھر بولیں گے کہ اللہ کی اعانت نہیں ہو رہی ہے، تو عزیز اور بزرگوں یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اسی لیے پہلے یہ عقیدے کو مضبوط کروایا جاتا ہے۔ اعمال بے باہ محشر میں غیر ادیان کے لوگوں کے ہوں گے، دیکھ کے سارا محشر پریشان ہوگا کہ اتنے اعمال، اتنے نیک عمل لوگ کیے ہیں، مگر لمحے بھر میں عقیدہ ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی اساسیت نہ ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا راکھ کر دیا جائے گا اور اس کو پھونک دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں دینداروں سے زیادہ غیر لوگ بہت فلاح کے کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ آپ دنیا پہ نظر ڈالیں، دیکھیں
بڑی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، بہت فلاحی کام کر رہے ہیں، تو ان کی اعمال ایمان والوں سے انبار لگے ہوئے ہوں گے، مگر راکھ کر کے اس کو پھونک دیا جائے گا۔ صرف وجہ کیا ہوگی؟ وہ جانتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایمان والوں کے ردی کا عمل جو ہوگا اس کی جزا ڈھیر ساری بن جائے گی۔ اس کی علت و وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ایمان والے ایمان سے آشنا ہونے کے بعد اپنا پورا انحصار، اپنا دار و مدار اپنی ذات کو قربان کر کے اس کو امان سمجھ کے گزرتے ہیں، اور سب یہ انحصار ان کا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب کبھی زندگی میں بڑی بڑی پریشانی اور مصیبت آ جائے، یاد رکھیے ہر دعا اور ہر عبادت اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس کے حبیب پر صلاۃ و سلام کے بغیر کیا جائے مقبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راز کی شرح قل هو اللہ احد جب اللہ نے فرمایا تو توسل اپنے حبیب کو بنایا کہ حبیب پاک آپ فرمائیے، یہ راز و نیاز کو سمجھیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ احد ہے، احد۔ یہ احدیت کیسی ہے، سمدیت کیسی ہے، اس سے آشنائی کے لیے حبیب پاک کے متبع ہونا پڑتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، دعویدار بہت تھے کہ ہم تم سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ راز بتا رہا اللہ، انشاءاللہ یہ اب جو راز کا قفل آیا ہے، انشاءاللہ اس کی چابی ہم آئندہ جمعہ آپ کے حوالے کریں گے، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنی ذات کے راز و نیاز سے آشنائی عطا فرما، مولا ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، مولا ہماری یاوری فرما، ہماری مدد فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔ حضرات